شکار کو گئے اور ہرن پر نشانہ باندھ کر جب گولی چلائی، جانے نشانہ خطا ہو گیا، کیا ہوا؟ گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا۔ لیجئے صاحب، مقدمہ چلا، آدمی کا انتقال ہو گیا، مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچہری تھی، ان کو سزائے موت سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی، فلاں وقت فلاں دن اتنے وقت پر ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ چلیے صاحب، سزائے موت انہوں نے سن لی، کال کوٹری منتقل کر دیے گئے، بلیک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا، اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ ہنس رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کھسک گئی ہے نواب صاحب کی، بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور ہنس رہا مسکرا رہا، اس کو پرواہ ہی نہیں مرنے۔ تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ارے کہنے لگے مجھے تو ان کا باپ بھی پھانسی نہیں دے سکتا، تم بے فکر ہو، صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آ کے۔ لوگ یہی سمجھے کہ کھسک گئی ہے نواب صاحب، مرنے والے بھائی انگریز برطانوی راجے، کسی کی سفارش نہیں کچھ نہیں، اور صبح ان کو پھانسی ہونے والی، مگر وہ بالکل اطمینان، چہرے پہ ان کے کوئی جھرری نہیں، کوئی جناب پریشانی کا عالم نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم صبح انتظام کرنا، میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیجئے جناب، آئی گئی رات گزر گئی، صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے، نواب صاحب زندہ باہر۔ ارے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ نواب صاحب پھانسی پہ چڑھ گئے، پھندا گلے میں ڈل گیا۔ جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے پھانسی، جو پھانسی دینے والے وہ بھی پریشان تھے، ایسے وقت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ، تو وہ بھی ترجمے بالکل عین وقت تھا بٹن دبانے کا، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹا کہا ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو معاف کر دیا گیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور وہ زندہ پھانسی کے پھندے سے اترے، اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گئے، اور واقعی انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا۔ کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی؟ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ 2 دن پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے پھانسی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی تجھے پھانسی۔ مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے پھانسی نہیں ہوگی، اس لیے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو، اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ کو، بالکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ، اور فوراً کسی نے کہا ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں آج کے پھانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی۔ تو یہ حضور کے صدقے میں رب کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزان گرامی یہ ثمر اور یہ پھل عطا فرمایا۔ بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ آپ سے میں نے عرض کر رہا حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔